بات کرتے ہیں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی، جن کی واپسی کی ڈیڈ لائن کا آج آخری روز ہے اور واپسی کا راستہ نہ لینے والوں کو جیل ہوگی اور ڈیپورٹ کیا جائے گا، جائیدادیں ضبط کر لی جائیں گی اور 1 نومبر سے کارروائی کا پلان بھی تیار کر لیا گیا کہ کارروائی کیا ہوگی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ بارڈرز پر کافی رش دکھائی دے رہا ہے، تو چمن پاک افغان سرحد باب دوستی سے افغان خاندانوں کا انقلاب بھی اس وقت جاری ہے۔ آج 31 اکتوبر کو افغان خاندانوں کی بڑی تعداد ملک کے دیگر شہروں سے چمن کے راستے اپنے ملک افغانستان روانہ ہو رہے ہیں اور وہیں پر ہمارے نمائندے جعفر خان اچکزئی موجود ہیں، تو ان سے جانتے ہیں کہ وہاں پر کس طرح ان کو راستہ مل رہا ہے اور کیا صورتحال ہے بارڈر پر۔ جی جعفر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت پاک افغان سرحدی علاقے باب دوستی کے نزدیک موجود ہوں۔ اس وقت آپ میرے قدم میں دیکھ سکتے ہیں کہ افغان فیملیز جو یہ پاکستان سے بے دخل کیے جا رہے ہیں وہ اس وقت اس دروازے کے ذریعے افغانستان داخل ہو رہے ہیں۔ میں بتاتا چلوں کہ اس وقت کافی تعداد میں افغان فیملیز کی جو گاڑیاں ہیں وہ افغانستان میں داخل ہو رہے ہیں، جن کو مکمل سیکورٹی کے بعد جو جانچ پڑتال اس کے بعد ان کو یہاں سے جانے دیا جا رہا ہے۔ اور اس وقت کافی افغان فیملی، جبکہ حکومت کی جانب سے جو ڈیڈ لائن دیا گیا ہے 1 نومبر، اس کے ایک دن باقی ہے اور اس کے بعد ان کے خلاف آپریشن شروع کیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ جعفر اچکزئی، آپ نے ہمیں بارڈر کی صورتحال پر آگاہ کیا اور اسی سارے سینیریو پر بات کرنے کے لیے بریگیڈیئر وقار خان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں۔ ویلکم ٹو آر شو، بہت شکریہ بریگیڈیئر وقار آپ کے وقت کا۔ کہیے گا سب سے پہلے تو آپ اس انیشیٹو کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے جو موقف سنا ہے وہ یہی سنا ہے کہ بھائی جب وہاں پر جنگ کا ماحول تھا، صورتحال خراب تھی، تو ہم نے ان کو پناہ دی، ان کا خیال رکھا، ہر طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ اب وہاں پر جب امن ہو گیا ہے تو بہتر ہے کہ اپنے ملک واپس جائیں تاکہ پاکستان میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ کنٹرول میں رہے۔ کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ آئی تھنک اس میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جاننا بڑا ضروری ہے۔ ایک تو جو آپ نے آئی تھنک ہائی لائٹ کیا کہ ہر ملک کو اپنے شہریوں کو بیسیکلی سیٹل کرنے کی ایفرٹ کرنی چاہیے اور یہ افغان گورنمنٹ پہ ایکٹیو فرض ہے۔ ابھی آ جاتے ہیں کہ 4 دفعہ رجیم چینج ہوئی ہے پچھلے آپ کہہ لیں 20 سے 25 سال میں یا 30 سال میں افغانستان میں، اور اٹ مینس کہ ہر دفعہ ایک ایلیٹ کریٹ ہوئی، اس کے بعد کوئی اور آیا اور وہ لیٹس سے دے ہیڈ ٹو ایدر رن اوے ٹو ڈفرنٹ کنٹریز۔ اور پاکستان ایران سب سے بڑی ڈیسٹینیشن ہے، لیکن اس وقت پاکستان آلموسٹ 50 لاکھ افغانی جو ہیں لوگوں کو آپ کہنے کے لوڈ شیئر کر رہا ہے۔ اچھا، اس میں 30 لاکھ ہیں جو پہلے کے ہیں آپ کہہ لیں پچھلی 2 وارز کے، اور 17.5 لاکھ ہیں جو امریکن انخلا کے بعد یا اس کے ساتھ ساتھ آئے۔ اس میں کافی لوگوں کو پرومس ویسٹ نے کیا تھا، مائنڈ یو اٹ واز اباؤٹ 600,000 یا 7 لاکھ جنہوں نے نارتھ امریکہ اور یورپ میں سیٹل ہونا تھا، اور یہ وہ ایلیٹ تھی بیسیکلی واز ورکنگ ود نیٹو اور امریکن گورنمنٹ کے ساتھ پچھلے 20 سال انہوں نے کام کیا۔ اس میں ان کے پولیس آفیسرز ہیں، اس میں فوج کے ہیں، بیوروکریٹس ہیں، بزنس مین ہیں، صاف ظاہر اینڈ دے ور فائٹنگ اگینسٹ طالبان۔ تو ان کو فیل ہوتا ہے کہ وہاں پہ انسیکیورٹی ہے، اور وہ بھی یہاں سے ٹرانزٹ کر کے انہوں نے جانا تھا، لیکن اس میں کچھ ہزار لوگ صرف گئے ہیں۔ پرومس تھا کہ 3-4 مہینے میں ہوگا، سو ایک وہ بھی لوڈ ہے، جو اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی ذمہ داری ہے۔ پھر اس کے اندر آ جاتا ہے کہ جو افغانستان میں ٹائم آف اسٹیریو ٹائپ کرتے ہیں جی کہ خدا نخواستہ ہم نکال رہے ہیں، 2 سپر پاور انٹرونشن ہوئی ہیں ہمارے اجازت کے بغیر۔ پہلے رشینز آئے، پھر اس کے بعد امریکہ۔ رشین بیک لاگ اگر آپ دیکھ لیں 30 لاکھ ہے اس وقت کے جو افغان ہیں، آلموسٹ ناؤ دے آر پارٹ آف پاکستان، اور تقریباً 17.5 لاکھ یہ ہیں جو امریکن انٹرونشن کے بعد آئے۔ سو وی آر بیسیکلی وکٹم آف سرکمسٹانسز ہے پاکستان۔ ہمارا اس میں اس لحاظ سے یہ ضرور ہے کہ وی کوآپریٹڈ ود انٹرنیشنل کمیونٹی اگینسٹ وار اینڈ ٹیرر، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی سارا لوڈ ہم پہ ڈال کے فارغ ہو جائے اور افغان گورنمنٹ بھی ان کو نہ لینا چاہے۔ سو ابھی بھی آئی تھنک خبریں یہی ہیں کہ ود ان افغانستان دیر آر پرابلمس، کہ وہاں پہ فرض کریں جو لوگ ادھر آئے تھے ان کی زمینوں پہ، کمرشل پراپرٹیز پہ، گھروں پہ قبضہ ہوا ہوا ہے۔ بالکل وہاں بھی ابھی کیمپس بنا رہے ہیں، لائک اسپن بولدک میں ابھی رپورٹ آ رہی تھی چمن کے سامنے، بڑی تو اسپن بولدک ہے وہاں ایک کیمپ بنا ہے بہت بڑا۔ اس میں اور وقار صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، یہ جو ایک تاثر جیسا کہ دیا گیا کہ جی نکال رہے ہیں، پھر آپ کو پتہ ہے حالیہ ورلڈ کپ کے ایونٹ میں جو ان کے کھلاڑی نے اپنی جیت بھی ان افغانیوں کے نام کی، تو اس سے مطلب ایک تاثر انٹرنیشنلی دیا گیا کہ جی کچھ غلط ہوا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور انہوں نے اس طرح سے اپنی وہ جیت بھی ان کے نام کر دی۔ آپ کا اس حوالے سے کیا نظریہ ہے؟ کیونکہ ہم یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں، بہت تجزیہ کار یہ رائے رکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا حملہ ہوتا ہے دہشت گردانہ، تو کئی بار ایسے ہوا کہ جو دہشت گرد پکڑے گئے وہ ان کا تعلق افغانستان سے تھا یا وہ افغانی تھے۔ تو ایسے میں ہمارے لیے اس وقت بہت ضروری ہے کہ اپنے ملک میں امن و امان کی صورتحال کو قائم رکھنے کے لیے، اب وہاں پر امن ہے تو ان کی ذمہ داری ہے اپنے شہریوں کو وہ کمپنسیٹ کریں یا رکھیں، تو یہ ہمارے لیے ضروری تھا، وقت کی اشد ضرورت تھی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟
جی ایگزیکٹلی آئی تھنک ایوری رسپانسبل اسٹیٹ. تھوڑی میں اس کو تھوڑا ایکسپلین کروں گا. ایران نے 12.5 لاکھ ڈپورٹ کیے ہیں یا آپ کے ریپیٹریٹ کیے پچھلے 2 سال میں. سو کیا ایران میں سے ان کا خیال ہی رکھا گیا؟ اچھا دے آر ریسٹرکٹڈ ٹو کیمپس, لیکن جب انہوں نے فیل کیا ٹرکی میں تقریباً پیک پہ آئی تھنک 20-25 لاکھ سیرین امیگرینٹس تھے, اور جو حالات ٹھیک ہو رہے ہیں ٹرکی نے ان کو کہا جی کہ ابھی آپ واپس تشریف لے جائیں, اور ان کو مینیج کیا جا رہی ہے. نہیں ہے کہ وہ دے آر اسپریڈ آل اوور ٹرکی. صاف ظاہر ہے کیمپس اس طرح روہنگیاز کا ہے جو کہ بہت ٹریجک تھا, بنگلہ دیش ان کو کیمپس میں رکھا ہوا ہے. یہاں پہ فری فار آل ہے ایک. تو دوسرا میں صرف افغان ٹیم سے پوچھوں گا کہ آپ جھنڈا کون سا لگاتے ہیں؟ دے آر اسٹل ناٹ اونڈ بائی دی افغان گورنمنٹ. پہلے تو افغان گورنمنٹ کو کنوینس کرے نا, پھر ٹھیک ہے جیت ہار ہوتی ہے, دے آر آر بردر, ہمیں بڑی خوشی ہے کہ وہ جیتے ہیں. لیکن بیسیکلی انڈیا کے بحث پہ اگر آپ نے ڈانس کرنا ہے ان کے ساتھ یا آپ نے یہ پوائنٹ مارنا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ افغان ٹیم اون ہی نہیں کرتی ہے افغان گورنمنٹ اس وقت جو ہے. ان کا جھنڈا دیکھ لیں, اٹ از ناٹ دی افغان فلیگ, اور یہ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہے, پراپرلی اسپانسرڈ بائی سم آف دی ویسٹرن کنٹریز یا انڈیا. اچھی بات ہے. تو آئی تھنک یہ اچھا تو ان کا دوسرا جواب وقار صاحب ایک چیز اور بھی ہے, کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وقت بہت کم دیا گیا ہے. ظاہر ہے یہاں سے وائنڈ اپ کر کے جانا جن کے بزنس ہیں یا جن کی پراپرٹیز ہیں, کیونکہ معاشی طور پر جو صورتحال ہے مارکیٹ میں بزنس کچھ رکا ہوا ہے کہ پراپرٹیز لوگوں کی سیل اس طریقے سے نہیں ہو پا رہی ہیں, تو ان لوگوں کو اگر جانا ہے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ آپ پاکستانی کرنسی میں یا پھر ڈالرز میں بھی نہیں لے کے جا سکتے, افغان کرنسی میں ہی آپ کو پیسہ یہاں سے لے جانے کی اجازت ہے. تو اس پر آپ کیسے رسپونڈ کریں گے؟ کیا واقعی وقت کچھ کم دیا گیا یا پھر بالکل ٹھیک ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 2-2.5 مہینے سے یہ باتیں چل رہی تھیں, تو جن لوگوں نے کرنا تھا ان کو تبھی سے تیاری شروع کر دینی چاہیے تھی. نہیں جی, آئی تھنک وقت تو ان کو 2 سال سے زیادہ کا ملا ہے. دیکھیں جو 30 لاکھ افغان آلریڈی سیٹلڈ ہیں ود جو کارڈز ان کو ملے ہوئے ہیں, پاکستان کارڈ ہے یا UNHCR نے ان کو رجسٹر کیا, ان کے ساتھ ہمارا کوئی ایشو ہے بھی نہیں, ڈسپائٹ کہ انہوں نے بھی ایک فیز میں واپس جانا ہے. بٹ دیر آر پیپل ہو آر بورن ہیئر, تو دے آر سنز آف دا سوائل, اور ان پہ کوئی قدغن بھی نہیں ہے. جو یہ 17.5 لاکھ کی بات ہو رہی ہے, پلس اینڈ مائنس فگر ہو سکتا ہے, یہ وہ ہیں جو امریکن لیٹس سے سیکنڈ وار کے بعد جب ان کا انفلا ہوا, امریکہ کا ایگزٹ ہوئی تو اس کے بعد آئے ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ آئے ہیں. اینڈ دے ور انٹرنیشنل کمیونٹی 3 پرومسز تھے. ون واز انٹرنیشنل کمیونٹی, دین طالبان گورنمنٹ نے کہا تھا جی ہم امن قائم کریں گے اور واپس آئیں گے لوگ عزت کے ساتھ, اور تیسرا UNHCR تھا جنہوں نے رجسٹر کرنا تھا. تو پاکستان کا تو کوئی قصور ہے, دے پرسائزلی نیو اٹ کہ جی ہم نے الٹیمیٹلی یہاں سے جانا ہے. بیسیکلی اٹس اے ٹرانزٹ روٹ ہے. 3 مہینے کا ٹائم تھا یا لیٹس سے 6 منتھس کا, تو اگر 2 سال ہو گئے تو یہ آئی تھنک دس از ویری ویری آئی وڈ سے انفارچونیٹ لاجک کہ یہ ٹائم نہیں دیا گیا. دوسرا افغان گورنمنٹ سے میری اپیل ہے, طالبان گورنمنٹ سے یا انٹرم گورنمنٹ سے, کہ وائی ڈونٹ یو کریٹ این انوائرمنٹ جو فیئر پہ بیس نہ ہو. کیوں لوگ واپس نہیں جانا چاہتے؟ سارا بلیم پاکستان پہ ڈالتے ہیں. ذبیح اللہ مجاہد صاحب کا بھی آیا ٹویٹ جو ہے, اٹ از دیئر رسپانسبلٹی. کیا جب فتح مکہ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال قائم نہیں کی تھی؟ کیا معافی دیتے ہیں؟ وائی ڈونٹ دے فورگیو دیز پیپل؟ کیونکہ ابھی وہاں پہ ڈائنامکس چینج ہو چکے ہیں. سو دے ہیو ٹو کریٹ این انوائرمنٹ, اور پاکستان نے آئی تھنک اور دوسرا تو وقار صاحب پاکستان تو جاتے جاتے بھی بہت فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے کہ ان کو وہ ہولڈنگز میں رکھا جا رہا ہے, اس کے بعد وہاں انہیں کھانا پینا ہر چیز مہیا کی جا رہی ہے, شفٹس میں ان کو وہاں پر بھیجا جا رہا ہے. یہ نہیں کہ بھیڑ بکریوں کی طرح بس کہہ دیا جائے کہ بس نکلو. تو ہم تو جتنا ہو سکے فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا وقار صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور آپ موجود رہے, اور انشاءاللہ یہ ساری جو منتقلی ہے بڑے افہام و تفہیم کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ ہو بھی جائے گی, اور یہ ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری بھی ہے. جس حساب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاپولیشن بھی بڑھ رہی ہے, تو ایسے میں اس طرح کے انیشیٹوز بہت ضروری تھے جو کہ لیے گئے ہیں, ان کو اپریشیٹ ہی کرنا چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.